السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم، امید کرتا ہوں کہ تمام طالب علم خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج 5 اگست 2020 بروز بدھ باب 4 خواتین کو با اختیار بنانا سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق۔ وومنز رائٹس ان اسلام ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنت۔ اسلام دین فطرت ہے، جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب سے بڑا انسان ہے۔ انسان سب برابر ہیں۔ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام میں جنس کی بنیاد پر عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں۔ تفریق سے مراد فرق، یعنی کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں۔ قرآن و حدیث میں کثیر تعداد میں ایسے احکامات موجود ہیں جس سے اسلام میں عورت کے مقام کی اہمیت اور اس کے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جی بیٹا یہ سورہ نساء آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ: لوگوں، اللہ پاک لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین میں پھیلا دیے۔ جی بیٹا یہاں تک انتہائی مختصر اور سادہ بات بیان کی گئی ہے کہ اسلام جو دین ہے یہ کسی بھی انسان کا خود ساختہ نہیں ہے، یہ دین فطرت ہے، یعنی اللہ کا دین ہے اور حق ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دین اسلام میں تمام انسان برابر ہیں۔ کسی گورے کو کسی کالے پر، یا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی بادشاہ کو کسی غلام پر، یا کسی غلام پر کسی بادشاہ پر اللہ کے نزدیک کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اسی طرح جنس کے لحاظ سے مرد کو عورت پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، عورت کو مرد پر کوئی برتری حاصل نہیں، یعنی اللہ کے نزدیک سب ایک ہیں اور اللہ پاک نے ان کے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ جی آگے آئیے، عورت کی بات کی جا رہی ہے۔ عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت عزت کو ہی کہا جاتا ہے، مترادف ہے، سے آگاہ کرتا ہے، جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ تمام مذاہب بشمول اسلام ہر قسم کے نسوانی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کو حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات اور مشاورت سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سونپ دیں۔ اکثر عورتیں اس تصور کی بنا پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کی نسبت کمتر ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی یہ آیات اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ اللہ کے ہاں مرد اور عورتوں کا رتبہ بحیثیت انسان برابر ہے۔ جی یہ جو لائنیں بیٹا میں نے اب پڑھی، ان میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عورت کو عزت و حرمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور کائنات میں رنگ عورت سے ہے، اور تمام تر مذاہب اسلام کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ عورت پر ظلم کی مذمت کرتے ہیں، یعنی کہ عورت پر ظلم کی اجازت تقریباً کسی بھی مذہب میں نہیں۔ اس کے علاوہ اسلام نے خواتین کو، یعنی عورت کو حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات اور مشاورات سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں ذمہ داریاں دی ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک واضح فرماتے ہیں، جی سورہ آل عمران آیت نمبر 195 ترجمہ: میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ
عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد مزید ایک دلیل دی گئی ہے، ترجمہ: جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ جی مزید آگے آ جائیں۔ عرب معاشرے میں اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ درگور سے مراد دفن۔ اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون بنایا۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کو ظلم کے اندھیروں سے نجات ملی۔ اسلام نے عورت کو ذلت سے چھٹکارا دلا کر عزت و حرمت سے نوازا۔ عورت کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم ختم ہوئی۔ اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے اور عورت کی حیثیت مستحکم کی۔ جی بیٹا، اس پیراگراف میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دور اسلام سے پہلے عورت پیدا ہونے پر، یعنی لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ جہاں بیٹی بچی پیدا ہوتی اسے زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا، اس کو منحوس قرار دیا جاتا، اور لڑکا پیدا ہونے پر شراب کی محفلیں اور رقص کی محفلیں منعقد کی جاتی، جشن منائے جاتے۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اسلام نے عورت کو ظلم کے اندھیروں سے نکالا اور دین میں جگہ دی، مقام میسر کیا۔ عورت کو بیٹی کا مقام ملا، عورت کو بہن کا مقام ملا، عورت کو بیوی کا رتبہ ملا اور عورت کو ماں کی شان بھی ملی، جبکہ ماں کے قدموں کے تلے اللہ پاک نے جنت کو رکھ دیا۔ پس عورت کو زندہ دفنانے کی جو جاہلانہ اور رسم بد تھی، یہ اسلام نے اپنے قدموں تلے رون دی اور عورت کو مردوں کے مساوی حقوق بھی میسر فرمائے۔ جی اس کے بعد آ جائیں۔ اسلام نے عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا حق، مشاورت کا حق عطا کیا۔ اگر عورت کے پاس ذریعہ روزگار ہو تب بھی اسلام نے یہ نہیں کیا کہ وہ اولاد کی کفالت کرے، یہ ذمہ داری والد کی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا۔ جی بیٹا، آج کے خطبہ میں مکمل طور پر اسلام کے نزدیک عورت کا مقام اور اللہ پاک نے عورت کو مرد کے برابر جو رتبہ دیا ہے وہ ہم نے بغور مطالعہ کیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان آیتوں کو اچھی طرح یاد کیجیے گا اور یہ پیراگراف یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لازمی لکھیے گا۔ انتہائی سادہ بات بیان کی گئی ہے، کسی جگہ تاریخ کا ذکر نہیں کیا گیا یا کوئی مشکل لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ دین اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، دین اسلام سے پہلے عورت کو کس طرح تذلیل سے آراستہ کیا جاتا تھا اور عورت کو کس طرح دین اسلام کے بعد اللہ پاک نے ایک خاص مقام بیوی، بیٹی، بہن، ماں کی صورت میں بخشا، اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ میں پڑھیں گے۔ میں محمد رمضان آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا آج کا کام، آپ نے یہ پیراگراف یاد کر کے ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔